میں آپ کے سامنے نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں ربی پہ مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. 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 انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج گلانو ارے بادشاہوں نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. 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 انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج گلانو ارے بادشاہوں نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. ہوا چاند سور رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا. ہوا چاند سورج رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں. 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 شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظر صدق کراؤں سماعت فرمائیے. مسئلہ ہے. تصور کے خزانوں تک محمد ہی محمد ہے. تصور کے خزانوں تک تصور کے خزانوں تک محمد ہی محمد ہے. جو خضر کے سب ٹھکانوں تک محمد ہی محمد ہے. جو خضر کے سب ٹھکانوں تک جو خضر کے سب ٹھکانوں تک محمد ہی محمد ہے. ہر ایک شے آپ کے خاطر بنی ہے دین و دنیا کی. ہر ایک شے آپ کے خاطر ہر ایک شے آپ کی خاطر بنی ہے دین
کی خدا کے سب جہانوں تک محمد کی محمد ہے. پوری مہدی ماؤ سلام کی شان میں نعت کا نذرانہ پیش کریں. ہے نور خدا ذات خدا مہدی ماؤں، ہے نور خدا ذات خدا مہدی ماؤں، سرتاپ دو عالم کی دیا مہدی ماؤں، سرتاپ دو عالم کی دیا مہدی ماؤں، ہے نور خدا ذات خدا مہدی ماؤں، سرتاپ دو عالم کی دیا مہدی ماؤں، سرتاپ دو عالم کی دیا مہدی ماؤں، ہو جائے کرم ہم پہ ذرا مہدی ماؤں، مہدی ماؤں، ہو جائے کرم ہم پہ ذرا مہدی ماؤں، محشر میں ہماری ہو شفا مہدی ماؤں، محشر میں ہماری ہو شفا مہدی ماؤں، سرتاپ دو عالم کی دیا مہدی ماؤں، جس راز سے واقف نہ تھا کوئی بھی جہاں میں، کوئی بھی جہاں میں، جس راز سے واقف نہ تھا کوئی بھی جہاں میں، وہ راز عیاں تم نے کیا مہدی ماؤں، وہ راز عیاں تم نے کیا مہدی ماؤں، جس راز سے واقف نہ تھا کوئی بھی جہاں میں، کوئی بھی جہاں میں، جس راز سے واقف نہ تھا کوئی بھی جہاں میں، وہ راز عیاں تم نے کیا مہدی ماؤں، وہ راز عیاں تم نے کیا مہدی ماؤں. شعر پہ توجہ چاہتا ہوں. بندوں کو خدا سے جو ملایا ہے تمہیں نے، ملایا ہے تمہیں نے، بندوں کو خدا سے جو ملایا ہے تمہیں نے، مومن کے لیے حق کی عطا مہدی ماؤں، مومن کے لیے حق کی عطا مہدی ماؤں، سیرت بھی وہی آپ کی صورت بھی وہی ہے، صورت بھی وہی ہے، سیرت بھی وہی آپ کی صورت بھی وہی ہے، سرکار سے کب آپ جدا مہدی ماؤں، سرکار سے کب آپ جدا مہدی ماؤں. یہ شعر بھی توجہ طلب ہے. ہم سر جو ہوئے آپ رسول عربی کے، رسول عربی کے، ہم سر جو ہوئے آپ رسول عربی کے، رتبہ یہ تمہیں رب سے ملا مہدی ماؤں، ہم سر جو ہوئے آپ رسول عربی کے، رتبہ یہ تمہیں رب سے ملا مہدی ماؤں، سرتاپ دو عالم کی دیا مہدی ماؤں. مقطع سماعت فرمائیے. رکھتا ہے سید اپنی نگاہوں میں تمہیں کو، نگاہوں میں تمہیں کو، رکھتا ہے سید اپنی نگاہوں میں تمہیں کو، دیدار کی چاہت میں صدا مہدی ماؤں،
دیدار کی چاہت میں صدا مہدی موعود ہے، نور خدا ذات خدا مہدی موعود، سرتاپ دو عالم کی ضیا مہدی موعود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ السلام، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ محترم نگران کار محفل و محترم سرپرست ادارہ، محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم آج کی دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہیں۔ محترم سامعین، یہ اللہ کا بہت بڑا عظیم احسان ہے کہ آج یہ 12واں مہینہ ہے جو مختصر انداز میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے واقعات گزشتہ اتوار کو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جب مدینہ منورہ میں آئے تو 2 مہینے 22 دن آپ بایا حیات رہے، یعنی اس اعتبار سے آپ 2.5 مہینے مدینہ منورہ میں رہے، اس کے بعد آپ کا وصال مبارک ہوا۔ محترم سامعین، آج سیرت کے مختصر پہلو کے بعد ہم لوگ اس موڑ پر آئے ہیں کہ اب بالکل ہی سیرت ختم پہ ہے اور سیرت کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، ایک بات بہت ذہن نشین کر بٹھا لیجئے کہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی، مختلف کتابوں سے ہر واقعات کو سمیٹ کر جامع طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد ہم کو جس بات کا اندازہ ہوتا ہے، وہ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو نہ صرف سیرت رسول پاک سمجھ میں آئے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مہدی کی ضرورت کیوں ہے اور سیرت مہدی کیا کہتی ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ محترم سامعین، آج آپ ساری سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجیے، اس میں آپ کو جو نایاب چیز ملے گی وہ یہ کہ اس جاہل ترین دور میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان تمام جہالت کے، ان تمام منصوبوں کو، ارادوں کو اور جو اعمال جہالت کے تھے ان سب کو آپ نے ختم کیا، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلایا، لوگوں کو بھائی چارگی کی طرف بلایا، اخوت کو بھائی چارگی کے ساتھ آپ نے لوگوں کو جینا سکھایا، اور ایسا یہ سب کرتے ہوئے آپ نے عبادت کے ذریعے خدا تک لوگوں کو پہنچنے کا ذریعہ بتایا۔ اور آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام 13 سالہ دور نبوت کے اندر، مکے کے اندر آپ نے مشکلات کا سامنا کیا، مصائب کا سامنا کیا، مگر اس میں بھی آپ نے عبادت کو جاری رکھا اور یہ سکھایا کہ لوگوں دیکھو کتنی بھی مشکلات آ جاؤ پھر بھی تم اللہ کی عبادت سے گریز نہ کرنا اور پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ 13 سالہ زندگی میں آپ کو یہ اہم نقطہ ملے گا، لیکن 10 سالہ زندگی مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات کیے، جتنے لڑائیوں میں آپ نے شرکت کی، ان تمام چیزوں میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان مشکلات سے نکل کر یہاں پر آئے تو آپ نے یہ بتایا کہ دیکھو جب لڑائی کا میدان آ جائے، جب تلوار سامنے آ جائے، ایک دوسرے کی گردن جانے کا معاملہ بھی آ جائے، تب بھی عبادت تم میں ہونا ضروری ہے اور عبادت سے گریز نہیں کرنا اور عبادت کرتے رہنا، یہ سکھا کر آپ نے لوگوں کو خدا تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اب اس ساری زندگی میں آپ دیکھیے کہ جس کو ہم مہدوی خاص طور پہ جہاں رسالت کا نام لیتے ہیں، رسالت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے نبوت اور ایک ہے ولایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام ساری 13 سالہ زندگی میں، دور نبوت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے جتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے عبادت اور لوگوں کو خدا تک جو ہے بلاتے گئے، اس میں آپ کے دل کی کیا حالت تھی؟ آپ ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے نماز بھی پڑھتے تھے اور غزوات میں شریک بھی ہوتے تھے، مشکلوں کا سامنا کیسا کیا جا سکتا ہے یہ بھی آپ جو سو بتا رہے تھے، لیکن آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ آپ کا دل کیا چاہتا تھا؟ یہ بات دور ولایت میں آپ کو ملے گی۔ آپ دیکھیے کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ہم کو مل رہی ہے، اس میں یہ کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف غزوات کے لیے آئے تھے؟ 10 سالہ اس ساری زندگی میں بس لڑائی 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 چل رہی ہے اور پھر لوگوں کو جو ہے احکامات سنائے جا رہے ہیں، کیا صرف اسی واسطے آئے تھے؟ آج ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائیوں کے لیے آئے تھے، لیکن آپ کی دل کی حالت یہ تھی کہ آپ خدا کو دیکھیں اور لوگوں کو دکھائیں۔ اس چیز سے آپ لوگوں کو بھی واقف نہیں کرائے تھے۔ ساری سیرت پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں ہے۔ اب جیسے ہی آپ مدینے میں آئے 2 ہجری سے غزوات شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے آخری وقت میں آپ نے جو ہے پھر سے حضرت اسامہ کی سرپرستی میں ان کو امیر بنا کر جو ہے رومیوں سے لڑنے کے لیے آپ ایک لشکر کو تیار کیے۔ صرف 2 دن پہلے آپ اپنے جو ہے وصال سے 2 دن پہلے بھی جو ہے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو بھلا بتائیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے؟ جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو عبادت اور توحید کی طرف بلاؤں، اور یہی نعرہ لے کر، یہی بینر لے کر مہدی موعود علیہ السلام آئے۔ اور آپ فرماتے ہیں، اب دیکھیے لوگوں کی تربیت ہوئی کیسا؟ مشکلوں کے ساتھ، مصائب کے ساتھ، مار پیٹ کے ساتھ جو ہے عبادت کرنا، اور جو لڑنے آئے اس سے لڑنا، اپنی جان و مال کو قربان کر دینا، یہ پیش کیا گیا دور نبوت میں۔ لیکن دل کی حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ یہ فرمانا کہ میں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف اور عبادت کی طرف بلاتا ہوں، اسی لفظ کو لے کر مہدی موعود علیہ السلام اپنی زندگی پھر 23 سالہ شروع کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں کیا سکھاتے ہیں؟ جب آپ کے سامنے جو ہے یہ بات رکھی گئی کہ آپ بادشاہ ہوں گے، تو آپ نے کہا کہ بندہ گھوڑے کی جو ہے رسی کھینچنے کے لیے نہیں آیا، گھوڑے کی جو ہے لگام پکڑ کر جو ہے لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تھی، وہ دلی کیفیت کو مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نبوت کا دور تھا تو یہ ولایت کا دور، یہ دونوں ملائیں گے تو رسالت کا دور بنتا ہے۔ رسالت کے جو 2 پہلو ہے وہ ہے نبوت اور ولایت۔ اب ولایت کیا پیش کرتی ہے؟ دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام آئے تو ساری کی ساری زندگی میں دل کی حالت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ دل سے کیا چاہتے تھے، ان کی ولایت کا پہلو کیا تھا، ان کا باطنی پہلو خدا کو دیکھنا اور دکھانا جو تھا، وہ مہدی موعود علیہ السلام نے پیش کیا۔ آج ساری دنیا جو مہدویت سے پیچھے ہے، مہدویت کو قبول نہیں کرتی، وہ دور نبوت میں پھنس کر رہ گئی، اور وہ سمجھتی ہے کہ دیکھو یہی اسلام ہے، یہی جو ہے مذہب ہے، یہی سیرت رسول ہے۔ لیکن ان کو پتا کر چلنا چاہیے کہ جہاں سیرت رسول وہاں ختم ہوتی ہے، باطنی کیفیت دور ولایت میں مہدی موعود کے پاس شروع ہوتی ہے، اور ان دونوں کو ملائیں گے تو آپ کو رسالت کا پہلو سمجھ میں آئے گا۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اندازہ لگائیے کہ جتنی چیزیں مہدی موعود علیہ السلام نے پیش کی، یہ ساری کی ساری رسول اللہ کی باطنی کیفیت ہے۔ یہ جتنے لوگ غیر مہدوی ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت سے واقف نہیں ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا یہاں آنا اور یہ کہنا کہ بندہ اپنی ولایت کب کہتا ہے، یہ ولایت تو رسول اللہ کی ولایت ہے، تو معلوم یہ ہوا، آپ دیکھیے کہ معلوم یہ ہوا کہ
کہ ان دونوں کیفیتوں کو جب آپ جوڑیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے واقعات ہم سنے وہ ظاہری پہلو تھے، اور جو سیرت مہدی آپ کو ملتی ہے وہ باطنی کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں گے صرف سیرت رسول پڑھیں گے تو آپ مکی زندگی جو 13 سالہ ہے اس میں صرف آپ نے یہ بھی سنا، ابتدائی مجالس میں آپ نے یہ سنا، ابتدائی اجتماعات میں آپ نے یہ سنا کہ کس طرح آپ نے کفاروں کا مقابلہ کیا، پھر بھی توحید کی دعوت دیتے گئے، پھر بھی آپ نے جو ہے عبادت کو جاری رکھا، پھر جب دور ولایت، دور مدنی جو سو شروع ہوتا ہے نبوت کے اندر، تو اس کے اندر جنگوں کے ساتھ ساتھ بس یہی آپ کو مل رہا، مگر اندر سے اسلام جس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہے وہ کیا تھی؟ وہ ہے دیکھنا اور دکھانا، وہ خدا کو دیکھنا اور دکھانا۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کے نام کو آپ ہٹا دیجئے، پوری سیرت مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت رسول ہے، وہ باطنی سیرت ہے، یہی تو اگر آپ ملائیں گے تو رسالت کا پہلو سمجھ میں آئے گا۔ محترم سامعین، میں بار بار یہ لفظ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے، اب ہمارے سامنے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع سیرت ہے، جب ان دونوں کو ملائیں گے تو جامع سیرت بنتی ہے، اور پھر اس جامع سیرت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کیفیت سے، ظاہری کیفیت سے جب ہم واقف ہو جائیں گے تو رسالت کے پہلو کے ساتھ آپ کو خدا کو پانا اتنا آسان ہو جائے گا۔ ان دونوں جو سو تعلیمات کو سامنے رکھ کر جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہی تو ہے، یہی تو مقصد ہے رسول و مہدی کے آنے کا۔ جہاں آپ دیکھیے ایک جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا مکمل ایمان اس وقت تک ہوتا ہے، یعنی افضل ایمان، افضل الایمانی ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر جتنے ایمان کے قسم ہیں اس میں افضل ایمان یہ ہے کہ تم یہ یقین رکھو کہ تمہارے ساتھ خدا ہوتا ہے تم جہاں کہیں رہو۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اور ادھر مہدی موعود کیا کہتے ہیں؟ باطنی کیفیت رسول کیا کہتی ہے؟ دیکھیے کہ ہر جا کے باشے بیاد خدا باشے، دو لفظ ایک ہی ہے۔ وہاں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا افضل ایمان یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تم خدا کے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ دور نبوت میں کہا گیا، اور ولایت میں مہدی موعود علیہ السلام نے باطنی کیفیت میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہتے ہیں کہ ہر جا کے باشے بیاد خدا باشے۔ دونوں لفظ کے معنی ایک ہی ہے کہ تمہارے ساتھ خدا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بھی یہی بات کہتا ہے۔ سورہ خوف 50واں سورہ ہے قرآن کا، اس کی 16ویں آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، وہ ہر طرف ہے، اس کی شان ہر طرف ہے، وہی خالق ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اب اگر تم اس سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ تم کو اگر مجھ سے ہٹ کر زندگی گزارنا ہے تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں خدا نہیں ہے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ انسان کہیں اور جو ہے خدا کو چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر لمحہ خدا کی ذات میں رہنا، خدا کی جو ہے خدا کی ذات کو پانا، اس کے دیدار کو پانے کی تمنا رکھنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 2.5 مہینے مدینے میں گزارے تو آپ نے جو ہے بی بی فاطمہ کو ایک مرتبہ بلا کر بی بی عائشہ کے آپ جو ہے حجرے میں تھے، بی بی فاطمہ کو اپنی دختر کو بلاتے ہیں اور کان میں ایک بات کہتے ہیں تو بی بی فاطمہ رونے لگتی ہے۔ یہ روایت بی بی عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو بلایا اور کان میں کچھ کہا تو بی بی فاطمہ رونے لگی، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد سرگوشی ہوئی، یعنی کان میں اور کچھ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بی بی فاطمہ ہنسنے لگی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا
کہ فاطمہ رسول اللہ نے تم سے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جس وقت، اب اس روایت میں یہ ہے کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو بی بی عائشہ نے کہا کہ اے فاطمہ اب تو بتا دو کہ اس وقت رسول اللہ نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرا انتقال ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اب ہوا ہے۔ تو پھر بی بی عائشہ نے کہا کہ پھر تم نے جو ہے یہی سن کر رویا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے یہ سن کر رویا تھا کہ میرے ابا جان اب اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ پھر تم دوبارہ جب کچھ کہے تو ہنسنے کیوں لگی؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اہل بیت سے سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی تم ہو۔ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں مسکرانے لگی۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب اس سیرت پر آپ دیکھیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جہاں مکے کے اندر اسلام مکمل ہونے کی آیت آئی، گزشتہ اتوار آپ نے سنی کہ آج کے دن ہم نے جو ہے اسلام کو مکمل کر دیا، اس کے 2 مہینے 22 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، اور قرآن کہتا ہے کہ آپ کا ہر عمل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفس سے کچھ نہیں کہتے، اور جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ وہی بیان کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جتنے غیر مذہبی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اب اسلام مکے کے اندر جب یہ آیت آئی تو اسلام مکمل ہو گیا، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی پھر 2.5 مہینے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ان کی ہر تعلیم، ہر گفتگو جب تعلیم ہے، اسلام کا پہلو ہے، خدا کا حکم ہے، تو پھر یہ 2.5 مہینے کی باتیں کدھر گئی؟ یہ 2.5 مہینے کی باتوں کو تم کیوں نکالتے ہو؟ ان 2.5 مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی کہ دیکھو میرے بعد ایک خلیفہ آئے گا، وہ میرے نقش قدم پر چلے گا، کبھی خطا نہیں کرے گا، جب وہ آئے تو برف کے پہاڑوں پہ سے بھی جانا پڑے، رینگنا پڑے تو رینگو، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تم اس کو کیوں بھول گئے؟ کیا یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا تھا 2.5 مہینوں میں، یہ خدا کا حکم نہیں تھا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہماری طرف سے بھیجے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، وہی ہوتی ہے۔ تو پھر بھلا بتاؤ، تم جب یہ کہتے ہو کہ اسلام مکے میں مکمل ہو گیا تو مدینے کے یہ 2.5 مہینے کدھر گئے؟ یہ اپنی مطلب کے لیے اس کو ختم کر دیتے ہیں، یہ اپنی دنیا کو بنانے کے لیے 2.5 مہینے کی تعلیم کو حذف کر دیتے ہیں، مگر مہدوی وہ ہیں جو ایک ایک لمحے کی تعلیم کو اپنی زندگی کا اساسہ سمجھتے ہیں اور اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 مہینے تک تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب 2 ربیع الاول کے وقت سے پہلے آپ کو کئی دن تک بخار آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی میں تھے، جیسا کہ آپ نے ابتدائی اجتماعات میں یہ باتیں سنی کہ جب مدینے میں گئے تو جو مسجد نبوی بنائی اسی کے بازو میں حجرے بنائے بیویوں کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں رہتے تھے اگر پردہ ہٹاتے تو لوگ نماز پڑھنے سے دکھتا تھا۔ پھر یہاں دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وصال سے قبل بخار کی حالت ہے، ایسے میں جو ہے صحابہ انتظار کر رہے ہیں نماز کے لیے، یہاں بخار کی شدت بڑھ رہی ہے۔ بی بی عائشہ سے کہا کہ پانی لاؤ، ایک برتن میں پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا، پھر پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ بی بی عائشہ نے کہا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں نماز کے لیے، عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے اٹھاؤ، اٹھایا گیا، پھر نہایت طاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ حضرت ابو بکر نے جو ہے نماز پڑھائی۔ یہ تمام تعلیمات کو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مرتبہ جو ہے جب آخری وقت اور قریب آتا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، آپ نے جو ہے اپنے حجرے میں ہی رہ کر دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے پردہ ہٹایا
जैसे ही आपका नूरानी चेहरा नजर आया, तमाम सहाबा नमाज पढ़ते पढ़ते उस नूर की तरफ देखने लग गए कि जो पर्दे से निकल रहा था। रिवायत ये बयान करती है कि सहाबा करीब थे कि रकात तोड़ दे, नमाज तोड़ दे, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को इशारा किया कि पीछे ना हटे बल्कि नमाज जारी रखे। ये एक रिवायत का मतलब क्या है, देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तालीमात को अपनी सारी जिंदगी तक देते रहे। आखिरी लम्हे के भी जो सीरत के वाक़यात है वो भी इस्लाम में दाखिल है। हम वो नहीं हैं इनकी तरह जो मक्के के अंदर इस्लाम मुकम्मल होने के बाद 2.5 महीने की तालीमात को छोड़ दे, बल्कि ये 2.5 महीने की तालीमात तो निचोड़ था जिसके अंदर आपने ये फरमाया कि देखो मैंने अब अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम्हारे सामने जो है ये रास्ते है कि तुम इस पर अमल करके खुदा को हासिल करो और लोगों को इसकी तरफ बुलाओ। मोहतरम सामाइन, अब यहाँ पर चूंकि मेहमान मुखर्रर आ चुके हैं, एक ख़ास बात बताकर मैं अपनी जगह लूँगा और सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को भी जो है हम थोड़ी सी मजलिस रखेंगे। 2 इतवारों से ऐसा हो रहा है कि अब ख़त्म हो रही है, लेकिन जो है ये ख़त्म होने वाली सीरत नहीं है। मोहतरम सामाइन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जो उल्मा, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन बयान करते हैं वो है 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, मगर ज़्यादातर हिस्सा उम्मत का 12 तारीख को मानता है। 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल हुआ ये मानता है। लेकिन आप देखिए कि ये मसला भी वैसा ही मसला है जैसा लैलतुल क़द्र का मसला है। ये लोग आज तक लैलतुल क़द्र की तलाश कर रहे हैं। इसी तरह ये गफलत में है कि 12 तारीख को विसाल हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के खलीफा हैं, आप फरमाते हैं कि बंदा रूह रसूल से पूछकर तुम्हारे को तालीम देता है, रूह रसूल के पूछकर तुमको मसले बताता है। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने मांडो के अंदर 2 तारीख को 2 रबीउल अव्वल को आपने उर्स मनाया, उर्स किया और फिर लोगों को जो है देखो में पका कर खाना खिलाया। मोहतरम सामाइन, अब यहाँ पर हमारे लिए यह मसला जो है मुखालिफिन की तरह ना रहा, शक की मसला ना रहा, बल्कि यकीन के तौर पर हमारे सामने ये आ गया कि 2 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उर्स मुबारक है। हम इन तमाम रिवायतों में नहीं जाते, सिर्फ मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के अमल को देखते हैं। 2 तारीख को हम जो है हम उर्स करते हैं और शिद्दत से हमारी कौम में उर्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना चाहिए। लोगों को यह तालीम देना चाहिए कि मेहदवी लोग 2 तारीख को उर्स मनाते हैं, 12 तारीख को नहीं। मोहतरम सामाइन, मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस मसले को ख़त्म कर दिया और ये बताया कि देखो 2 तारीख को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है विसाल मुबारक हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक की जो कैफियत ये बयान करते हैं वो वैसी नहीं है जैसी होना चाहिए। तो आपके सामने एक बात बता दूं कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का जैसा विसाल हुआ, चूँकि आप नक्श कदम पर चलने वाले हैं, आप हमसरे रसूलुल्लाह हैं, आपकी जो है विलायत की जो तालीम है वो विलायत रसूल की तालीम है। तो फिर आप देखिए कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का जब विसाल मुबारक हुआ तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम अपने लिफाफे में नहीं थे, जब जो है लहद में रखा गया तो लिफाफे में नहीं थे। तो फिर आप इसको रसूलुल्लाह की सीरत से जोड़ के देखिए तो फिर पता चलेगा कि जो ये कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जिसमें अत्थर को ऐसा रखा गया और फिर जो है 12 दिन तक रखा गया, एक जने कहते हैं कि 10 दिन तक रखा गया, 4 दिन तक रखा गया, ऐसा नहीं है। ये पाक जात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी थी कि जहां मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम अपने लिफाफे में नहीं थे तो हमारा भी ईमान यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको ना मिले होंगे। मोहतरम सामाइन, ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सीरत को जोड़ के देखेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मुख्तलिफ जो रिवायतें पेश करते हैं तो अगर एक बात आती तो यकीन होता, लेकिन मुख्तलिफ रिवायत जब पेश करते हैं तो हम इस बात से यकीन रखते हैं कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तरह आपका भी विसाल हुआ। आप जो है पलंग पे नहीं बल्कि जो है फर्श पर आपका विसाल मुबारक हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा के हुजरे में थे, वहाँ पर आपका विसाल हुआ और विलायत के अंदर आप देखिए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का भी फर्श पर विसाल हुआ। मोहतरम सामाइन, ये हमारा एक ईमान है,
ہم کسی جو ہے پر مسلط نہیں کرتے کہ بھائی اس بات کو آپ مانو، بلکہ جہاں ہم سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا کر جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب چونکہ جو ہے مہمان مقرر آ چکے ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ونصدق أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا السيد محمدا المهدي الموعود خليفة الله الودود وصاحب المقام المحمود قد جاء ومضى امر اللہ مراد اللہ صلوات اللہ علیہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تک فی مرية منه انه الحق من ربك ولكن اکثر الناس لا يؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ معزز مرشدین کرام، فقراء اعظام، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف بندے نے حاصل کیا وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے امام الکائنات میراث سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے 905 ہجری میں جب برلی کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر آپ نے اپنی مہدیت کا دعوی مؤکد فرمایا، اس آیت کو آپ نے پیش فرمایا۔ ارشاد خداوندی یوں ہے کہ کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو۔ یہاں پر قرآن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا ظرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک خاص ہستی کا تذکرہ کرنا تھا، دنیا کے سامنے ایک ایسی ہستی کو پیش کرنا تھا، اور خصوصیت سے اس وقت پیش کرنا تھا جب کہ ایک بہت ہی خاص ہستی کو پہلے بھیج چکا تھا۔ تذکرہ کب کرنا ہے ذرا غور کیجیے آپ، اس وقت تذکرہ کرنا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو پہلے مبعوث کر دیا ہے
جس کے تعلق سے روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 سال تک اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا اور اسے 70,000 سال تک اپنی صحبت میں رکھا. اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے. کیسی ہستی گزر گئی ہے اور کیسی ہستی کے ذریعے سے کس کا تذکرہ ہونے والا ہے. ذرا غور کیجئے, مقامات اور مراتب کو غور کیجئے آپ. 70,000 سال تک اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور اپنی صحبت میں رکھا. اجیت چمیلی کی صحبت میں تل اپنا رنگ کھو دیتی ہے. تل کا تیل ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تل کا تیل ہوتا ہے چمیلی کا تیل کہتے ہیں. یہاں نور محمدی کو 70,000 سال تک صحبت میں رکھا, تو بتاؤ نور محمدی نور خدا سے جدا کہاں ہوا؟ کچھ عرصہ چمیلی بچھاتے ہیں, تل کو بچھاتے ہیں, اس کے اوپر چمیلی سے ڈھانپ دیتے ہیں, صحبت اختیار کرتی ہے تل. تو جب تیل دیتی ہے تو اپنا تیل باقی نہیں رکھتی بلکہ چمیلی کا تیل دیتی ہے. چمیلی کا کوئی تیل نہیں ہوتا, بکتا ہے تل کا تیل, نام لگتا ہے اس پہ چمیلی کا. اب بتائیے ویسی ہستی کو مبعوث کر چکا تھا, اسی کی نبوت کا مظہر آ چکا تھا. اب ولایت کے مظہر کا تذکرہ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے, ذرا غور کیجئے. من کو لوگوں نے عام کہا, افمن میں من عام کہا. قربان جائیے مہدی موعود علیہ السلام پر سے کہ آپ نے قرآن میں جو منہ شگافیاں کی گئی تھیں الفاظ کو تو بدل نہیں سکتے تھے. پھر معنی میں اور تشریح میں تفسیر میں کرنے لگے. آپ نے وہاں پر بھی ان کے جتنے زنگ لگے تھے وہ سب زنگ دور کر دیے. اس آیت سے پہلے ہی من کا تذکرہ ہو رہا تھا. جہاں پر لڈو پیڑے بٹے تو ہمارے, جہاں فقر و فاقہ تو تمہارا. ہاں, اس سے پہلے کے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا. یہاں بھی من کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیا کہہ رہا اللہ؟ جو کوئی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں سے دے دیتا ہے. 15ویں اور 16ویں آیت میں من آیا ہے, بولے کہ یہ من خاص ہے. کیوں؟ دنیا کا ارادہ کرنے کی صفت آئی ہے, ٹھکانہ دوزخ ہے, تو یہ خاص ہے. کس کے لیے خاص ہے؟ یہ یہود و نصارہ کے لیے خاص ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہو سو ایور, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہو سو ایور, جو کوئی شخص یہ صفات رکھنے والا ہے. کون سی ہے وہ؟ یرید الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے, یعنی نیک کام بھی کرتا ہے. تو کس کے لیے؟ دنیا کی زندگی کے لیے, خدا کے لیے نہیں کرتا. اللہ نے صفت بتائی, صفت سے موصوف فرمایا من کو, تو اسے خاص کر دیا. حالانکہ ان میں بھی وہ صفت پائی جاتی تھی, ان میں وہ صفت پائی جاتی تھی. اب دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ خدا کو دے رہے ہیں کہ خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس کو میں نے شروع میں تلاوت فرمائی, سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں کیا خوب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, افمن کان علی بینۃ من ربہ, کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو. انبیاء علیہ السلام نے جب اپنی اپنی قوموں سے تذکرہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ کس نے ان کو پیغمبر بنایا تھا؟ کیا لوگوں نے ان کو چنا تھا؟ کیا لوگوں نے آپسی مشاورت سے اپنی اصلاح کے لیے کسی کو مجدد بنایا تھا, کسی کو مصلح بنایا تھا؟ کیا بات تھی آخر؟ انبیاء آئے تو انہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ فرمایا تو کیا کہا انہوں نے یہی کہا کہ انی علی بینۃ من ربی, میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں. اٹھائیے سورہ قصص میں نوح علیہ السلام کے پیام کو دیکھیے, حضرت شعیب علیہ السلام کے پیغام کو دیکھیے. انبیاء اگر اپنی قوموں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں خاتم النبیین حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا. تمام تر اچھائیوں کے پیکر کو تمام تر برائیوں کے سمندر میں اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو پاک کرنے کے لیے بھیجا تھا. وہاں پر آپ نے اللہ کا پیغام دیا. کب دیا؟ چاہتے تو گود سے بھی بات کر جا سکتا تھا. اللہ عیسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں تو رسول اللہ کے بات کرنا کیا مشکل تھا؟
گود کا بچہ عیسیٰ علیہ السلام گفتگو کر سکتے ہیں، اپنی نبوت کا دعویٰ پیش کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بول سکتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تھے؟ اللہ کو اس امت سے محبت تھی اور یہ خاتم النبیین تھے، آزمائش میں ڈالنا مقصود نہیں تھا، امت کے لیے آسانی درکار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ 40 سال تک پہلے رسول کا کلمہ پڑھایا۔ 40 سال تک کیا کلمہ پڑھے ہیں؟ یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ 40 سال تک پہلے رسول کو منوایا، پہلے پیغمبر کو منوایا، پھر وہ جو پیام لے کر آیا ہے اس کو آسانی سے مان لیں گے یہ لوگ۔ تو اللہ نے کیا رحمت ہے اللہ کی، دیکھیے 70 ماہوں کی رحمت رکھنے والا، اس کی کیا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو ہلاکت سے بچانا ہے اور یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ کیا کیا اللہ نے؟ حد درجے مخالفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کی روش جو ہے بہت ہی بدبختانہ ہے، تمام تر اچھائیوں کی جگہ یہاں پر تمام تر برائیاں آ گئی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ہستی کو منوایا۔ 40 سال تک کون کہتے تھے امین و صادق؟ کیا وہ مسلمان تھے؟ توحید کے پیغام کو ماننے والے تھے؟ کیا وہ مشرکین مکہ نہیں تھے؟ کیا وہ کعبۃ اللہ میں 360 سے زیادہ بتوں کو سجانے والے نہیں تھے؟ کیا وہی زندہ اپنی بیٹیوں کو درگور کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے نہیں تھے؟ شراب اور خمار میں رہنے والے نہیں تھے؟ کون کہہ رہے تھے امین و صادق؟ اللہ بروں سے ہی پہلے ان کی اچھائی بیان کروا رہا تھا، تاکہ جب یہ پیام پیش کرے جو ہستی ساری زندگی بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں کہتی، وہ خدا کے معاملے میں کیا جھوٹ کہے گی؟ تو اللہ نے صدق کو ثابت کیا، امانت کو ثابت کیا، اور یہ بات دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کرنے کی شروعات 40 سال کے بعد ہوئی، احکام کو بتدریج 23 سال میں بھیجا گیا، لیکن پیدائش سے ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر احکام پر کاربند نہیں تھے؟ کیا کوئی سیرت میں سے ایک واقعہ بھی ایسا بتا سکتا ہے جس پر خطا یا گناہ کا صدور ہو سکتا ہو؟ یہ تو کافر بھی کہتے ہیں کہ ما ھذا بشر، یہ کوئی بشر نظر نہیں آتا، یہ تو فرشتہ صفت انسان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پاکیزہ سیرت لانے کے باوجود آپ کی مخالفت ہوئی، اکٹر مخالفت ہوئی، اپنوں نے مخالفت کی، گھر والوں نے مخالفت کی، یہاں تک کہ آپسی مشورے سے نعوذ باللہ مرہ میاں نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بھی رچا گیا۔ اللہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتا ہے، ذرا غور کیجیے کیا خوب انداز ہے، کہیں پر تو معجزے دکھایا، لبھانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا اللہ۔ پہلے سیرت پاک بھیجی، 40 سال تک پاک سیرت ہستی کو بھیجا کہ کم از کم ان کو دیکھ کر ان کے پیغام کو مانیں گے۔ ہوا جب پیغام بھیجا گیا اس کے بعد ان کی زیادتیاں ہوئی، یہاں سے جواب، یہاں سے رحمت، وہاں سے پتھر آئے تو یہاں سے پھول بھیجے گئے۔ اب دیکھو اب اللہ کی کیا اللہ کی حکمت ہے، کیا اللہ کی مشیت ہے، کیا اللہ کی رحمت ہے۔ وہاں سے پتھر آ رہے تھے، یہاں سے پھول جا رہے تھے، وہاں سے مطالبے ہو رہے تھے۔ تو اللہ شاید ہی اس قدر معجزات تمام انبیاء کے درمیان دکھایا ہوگا، یہاں جو پوچھتے تھے دکھا دیا جاتا تھا۔ یوں چاند کو انگلی دکھائی شف ہو گیا، جھاڑ چل کر آنے لگے، ہاتھ سے پانی بہنے لگا۔ آپ معجزات کی فہرست دیکھ لیجیے آپ ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بتانے کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے رنجیدہ خاطر کیوں ہوتے ہیں جب یہ انکار کرتے ہیں؟ آپ کی نبوت ان کے ماننے پر منحصر نہیں ہے، ان کے ماننے یا انکار کرنے سے آپ کی نبوت پہ کوئی حرف آنے والا نہیں ہے۔ یہ اگر انکار کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے ان سے انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، وکذبتم بی، اور تم اس کا انکار کرتے ہو۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے کیا تھا، مہدی موعود علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ نے وہی الفاظ استعمال فرمائے، اسی نہج کو اللہ نے رکھا ہے۔ کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے، فمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کا حامی قرآن مجید بھی ہے۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات جو امام، پیشوا اور رحمت ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ دونوں اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کون؟ قرآن اور تورات، یہ دونوں اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، کہ جو کوئی اس کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنایا تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنایا تھا، سراپا رحمت بنایا تھا مہدی موعود علیہ السلام۔ اب غور کیجیے، آپ بد دعا دینے کے تعلق سے تک فرماتے ہیں، جب کالپی کے مقام پر آپ کو نکال دیا گیا شہر سے، اور یہاں تک الفاظ فرمائے، یہ الفاظ تک فرمائے کہ اے سید یہاں سے نکل جاؤ، ابھی اس وقت جوتیاں تک پہننے کا وقت نہیں دیا گیا، ورنہ تمہارے دائرے کی عورتوں پر ہمارے ہاتھ اٹھیں گے، ان کی اوڑھنیوں پر ہمارے ہاتھ اٹھیں گے۔ مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کر لیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جنگل میں جب دائرہ باندھتے ہیں تو رات کے وقت شہر کے جلنے کا منظر دیکھا جاتا ہے۔ تو صحابہ کالب میں رہ گئے تھے، وہاں سے جب دائرے کی طرف آتے ہیں تو وہ رودات سناتے ہیں کہ رات میں ایک واقعہ پیش آیا۔ طویل گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں، رات میں واقعہ پیش آیا کہ وہاں کے سیدزادوں اور فلاں کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہوا اور شہر جلنے لگا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سید کو ستانے کی وجہ سے، اس کی بد دعا کی وجہ سے آج یہ تباہی آئی ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اوروں کی طرح سانپ اور بچھو کی صفت نہیں رکھتے، ہماری صفت مچھلی کی ہے، راستہ بدلتے ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، ہم خدا والے، خدا کے طالب ہیں، کسی کو بد دعا بھی نہیں دیتے۔ مہدی موعود علیہ السلام کو بھی سراپا رحمت اللہ بنا کر بھیجا تھا، اور وہ بھی بینہ ہستی کو اللہ نے بھیجا تھا۔ آپ کو بھی تڑپ تھی، آپ کو بھی تڑپ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بچ جائے۔ یا غور کیجئے، مہدی موعود علیہ السلام کو 18 سال تک پے در پے اللہ کی طرف سے حکم آتا رہا، 18 سال تک پے در پہ حکم آتا رہا کہ تم ہی سید، تم ہی مہدی موعود ہو، دعویٰ کرو، تو ہی مہدی موعود ہے، دعویٰ کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا رہا، 18 سال آپ ہضم کرتے رہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب بھی موجود ہے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کسی طرح سے محتاج نہیں رکھا ہے، ہر چیز کا جواب دے کر گئے ہیں، ہر چیز کا جواب دے کر گئے ہیں۔ 18 سال تک پے در پے اللہ کی طرف سے حکم آتا رہا، مہدی موعود علیہ السلام ہضم کرتے رہے۔ کیا یہ نافرمانی ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہاں جو رحمت تھی وہی رحمت یہاں بھی کار فرما تھی۔ وہاں 2.5 سال ہضم کیا گیا، یہاں 18 سال ہضم کرے ہیں۔ وہاں 2.5 سال ہضم کیے ہیں، یہاں 18 سال ہضم کیے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے حکم آ چکا تھا، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، پھر جو کوئی فرقوں میں سے، جماعتوں میں سے اس کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام چاہتے یہی تھے کہ امت ہلاکت میں نہ پڑے، امت کے وہ لوگ جو آپ کا انکار کر رہے ہیں وہ ہلاکت میں نہ پڑے، وقت دے رہے تھے۔ آپ چاہتے یہی تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھیں، آپ کے پیغام کو دیکھیں، آپ کی دعوت کو دیکھیں، آپ کے دعوے کو دیکھیں، آپ کے دعوے پر استقلال کو دیکھیں، اور اس میں رسول کی یہاں پر وہ مثال دیکھ کر مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان ڈالے۔ یہ تڑپ تھی، اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام چونکہ سراپا رحمت تھے، آپ 18 سال تک دعوے کو ہضم کرتے رہے، دعویٰ فرمایا۔ ساری زندگی ویسے تو
ساری کی ساری زندگی جب مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قدم بندہ بر قدم محمد است، بندے کا قدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے. گویا اس حدیث کی تشریح فرما دی، دعویٰ فرمایا. ارے بات یاد رکھیے، آپ بات یاد رکھیے کہ دعویٰ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ چھوٹی بات کہہ دیتے ہیں پکڑ میں آتے ہیں، چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں تو لوگ پکڑ میں آ جاتے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام کا دعویٰ بہت بڑا ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. وہ بھی چھپ چھپا کر کہیں قریے میں کچھ اپنے ماننے والوں کے درمیان میں نہیں ہے. آپ پیدل پہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں، آپ جون پور سے نکلے ہیں، کہیں چھپ کر نہیں، ٹھہرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ٹھہرتے ہیں تو جامع مسجد میں ٹھہرتے ہیں، دعویٰ پیش کرتے ہیں، دعوت پیش کرتے ہیں. چھپ کر نہیں ہو رہا ہے کام، اور تمام تر علماء کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. یہ معمولی دعویٰ نہیں ہے. قدم بندہ بر قدم محمد است. میں پوچھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی حجت اور کیا چاہیے؟ امت محمدیہ میں کسی کی مجال ہے کہ یہ الفاظ کہہ دے؟ کسی کی مجال ہے کہ الفاظ کہہ دے قدم بندہ بر قدم محمد است، بندے کا قدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے. گویا کہ سراپا اتباع تام ہے، رتی برابر فرق بتایا نہیں جا سکتا. دعویٰ معمولی بات نہیں ہے. دعویٰ کرنے کے بعد جب چاروں طرف سے نظریں جمی ہوں، عقاب کی نظریں ہوں، پکڑنے والی نظریں ہوں، رتی برابر شریعت میں جھول ہو جائے تو پکڑ میں آنے کی پوری گنجائش ہے. ویسے وقت میں مہدی موعود علیہ السلام نے ایسا دعویٰ فرمایا اور پوری زندگی کی شاہد ہے. اس عنوان کو اگر کھولا جائے تو سمندر ہے اس کے اندر. قدم بندہ بر قدم محمد است. مہدی موعود علیہ السلام کی حجت کو، آپ کی مہدیت کو ماننے کے لیے اس سے آسان فارمولا، اس سے آسان حجت آپ کو اور کیا بتائی جائے کہ ساری کی ساری سیرت ایک دن کے لیے نہیں، ایک گھنٹے کے لیے نہیں، ساری زندگی اسی اسوے کو پیش کرنا معمولی بات نہیں ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ وہ صاحب بینہ ہو، کیونکہ صاحب بینہ ہو جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہر حال میں، ہر فعل میں، ہر قول میں ہدایت یافتہ ہوتا ہے. خدا جسے چلائے وہ چل سکتا ہے، کوئی چلنا چاہے تو چل نہیں سکتا. تو صاحب بینہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پاتا ہے، وہ واضح برہان پاتا ہے جس کے مقابلے میں اور کوئی چیز آ نہیں سکتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا دعویٰ جب پیش فرمایا تو کسی اور کی ثبوت کو پیش نہیں کیا. آپ نے کہا خدا نے مجھے پیغمبر بنایا ہے. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہونا ہے؟ اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ مجھے کس نے پیغمبر بنایا ہے؟ خدا نے پیغمبر بنایا ہے. مجھے کس نے خاتم النبیین بنایا ہے؟ خدا نے بنایا ہے. مہدی موعود السلام کے پاس آئیے، لوگوں نے چنا، کیا آپ نے اجتہاد کیا، آپ نے قیاس کیا، آپ نے سوچا، آپ نے سمجھا؟ آپ نے نہیں، بلکہ پے در پہ حکم آتا رہا، آپ ہضم کرتے رہے. جب تاکیدی حکم آیا کہ تو دعویٰ کر ورنہ ظالموں میں شمار ہوگا، تو آپ اس وقت اللہ کے حکم کی بنیاد پر آپ نے دعویٰ فرمایا. اور ساری زندگی آپ کی، آپ نے دعوے کے طور پر فرمایا کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. ہمارا مذہب کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے. کہہ رہا ہوں نا کہ اتنا وسیع عنوان ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ نہیں، جب فلاں کے ماننے والے فلاں ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والی ایک بڑی جماعت موجود ہے، امام شافعی کے ماننے والے تمام ائمہ کے ماننے والے موجود ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی کی مقید تقلید کرنے والا موجود ہے. ویسے وقت میں یہ دعویٰ کرنا کیا معمولی بات ہے کہ مذہب ما کتاب اللہ؟ اور کتاب اللہ ہزاروں تفسیریں موجود ہیں. میرے سامنے فرمایا کہ بندہ کبھی تنہائی میں تفسیروں کو پڑھ کر آ کر بیان نہیں فرماتا. علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، مجھے ہر روز اللہ کی طرف سے تازہ تعلیم دی جاتی ہے. غور کیجئے، ایک معمولی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. لوگ آج کر پرسوں مسلم منصف کے اخبار میں جب مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے کچھ لکھا گیا تو بدبختی یہ ہے کہ معمور من اللہ ہستی کو عام مجدد کے مقام پہ لا کے رکھ دے رہے ہیں.
ایک عام فقیہ کے مقام پہ لا کے رکھ دے رہے ہیں. اب اٹھا کر پڑھیے، آپ ایسا پیش کر رہے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو اٹھا کر دیکھیے، کیا خوب انداز ہے، کیا خوب انداز ہے کہ کسی کے بارے میں جب بتانا ہوتا ہے تو اسے سماع کے ذریعے سے مثال پیش کی جاتی ہے. رسول اللہ نے اپنے سوا کسی اور کو مثال نہیں بنایا مہدی موعود کے لیے. پوری آپ سے حدیث آ کر دیکھیے کیا بولے. حضرت علی نے پوچھا ام منا عن مہدی او من غیرنا، کیا مہدی ہم میں سے ہے یا ہمارے غیر سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل منا، بلکہ ہم میں سے ہیں. یختم اللہ بہ الدین کما فتح بنا. غور کیجیے، آپ کما کے لفظ پہ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ اس سے دین کو ختم کرے گا، اسی لیے خاتم ولایت ہے، اسی لیے خاتم ولایت ہے. اس سے دین کو ختم کرے گا جس طرح کے ہم سے شروع کیا ہے، جس طرح کے کما فتح بنا، جس طرح کے. اب غور کیجیے، آپ جہاں جہاں مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان آتا ہے کہ یہ خلقہ قلقی، اس کے اخلاق میرے اخلاق، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام، میرے باپ کا نام اس کے باپ کا نام. اب غور کیجیے، مثال دی جا رہی ہے تو کس کی طرف؟ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس سے بڑی حجت اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی حجت مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا کیا آپ کے سامنے پیش کیا جائے؟ انکار کرنے پر دوزخ ٹھکانہ ہے. اور پھر غور کیجیے، اسی آیت میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ واحد کے صیغے کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے. فلا تک فی مریۃ منہ، اے رسول. کاف کا جو صیغہ لگتا ہے، کاف کا جو ضمیر لگتا ہے، وہ واحد کے لیے لگتا ہے، واحد کے لیے لگتا ہے، تیرے رب کی طرف سے. تو اللہ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ مخاطب اگر واحد ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ فلا تک فی مریۃ منہ، اے رسول تم اس کے بارے میں شک میں مت رہو. اجے تم کہا، حقیقت میں ان سے کہا گیا ہے کہ جب رسول کو مخاطب کر دیا گیا تو تمہاری کیا حیثیت؟ تم کیوں شک کرتے ہو اس ہستی کے بارے میں، اس کے اخلاق حسنہ کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، اس کے دعوے کے بارے میں، اس کے دعوے کی حقیقت کے بارے میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس کے مقام کے بارے میں شک کرتے ہو. اپنے حبیب سے فرما رہا ہے انہ الحق من ربک، سبحان اللہ، وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. اور کیجیے، آپ ایک لفظ پہ غور کیجیے، کیا اللہ فرما رہا ہے؟ انہ الحق من ربک، وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے، بلکہ افسوس نہیں، حقیقت یہ ہے کہ حق ہمیشہ مختصر رہا، حق کے ماننے والے مختصر رہے. تاریخ انبیاء، تاریخ اسلام از اول تا آخر گواہ ہے کہ حق کے پیروکار ہمیشہ کم تعداد میں رہے، حق کے ماننے والے ہمیشہ کم تعداد میں رہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے. شعیب علیہ السلام مدین کے مقام پر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. اللہ کہتا ہے کہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد برپا مت کرو بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کر دی گئی. آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ شعیب علیہ السلام پہ ایمان لانے والے ان کی 2 بیٹیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھے. اللہ کہتا ہے بعد اس کے کہ زمین کی اصلاح کر دی گئی ہے تم اس میں فساد برپا مت کرو. اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو چونکہ مامور من اللہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو انبیاء کے ساتھ ہوا ہے. آپ چونکہ خلیفۃ اللہ ہیں، اسی لیے اللہ کہتا ہے ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تو مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کی حجت یہ بھی ہے کہ اکثریت انکار کرتی ہے. میں سامنے بتایا کیوں انکار کرتے ہیں، کیوں دشمنی کرتے ہیں، وہ بھی بتا دیا آپ نے. آپ نے کہا یہ ہم سے دشمنی کیوں نہ کریں جب ہم ان کی محبوبہ کو گالی دیتے ہیں. نے بتایا ان کی دشمنی کیوں ہے ہمارے ساتھ، کیوں ہے دشمنی، ہم ان کی محبوبہ کو گالی دیتے ہیں. یہ
دنیا ان کی محبوبہ ہے، ہم دنیا کو گالی دیتے ہیں، تو کیوں یہ ہم سے دشمنی نہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن کے ساتھ جو دشمنی کی گئی تھی اس کی وجہ بھی وہی تھی کہ الدنیا جیفتن وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، تو وہاں بھی مخالفت ہوئی، یہاں پر بھی وہی مخالفت ہوتی ہے۔ العالمینی ہستی بھیجی تھی کہ ساری زندگی تو اپنی مہدیت کا دعویٰ پیش فرمایا، دلیل پیش فرمائی، اپنی سیرت کو قرآن پر پیش کرنے کے لیے چیلنج دیا، اپنے افعال، اپنے احوال کو قرآن پر، اقوال کو قرآن پہ پیش کرنے کا چیلنج دیا۔ اور کیا اللہ کی رحمت تھی کہ آپ نے اپنے وصال کے بعد، اور یہ منفرد بات ہے، یہ منفرد بات ہے کہ سب زندگی میں تو اپنی حجت پیش کر لیتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے وصال کے بعد بھی حجتیں چھوڑی۔ یہ کیسی اللہ کی طرف سے رحمت ہے ہم پر۔ دیکھیے آپ نے فرمایا 2 حجتیں آپ نے چھوڑی، آپ نے فرمایا کہ بندے کا جب وصال ہو جائے تو لفافہ کھول کر دیکھنا، اگر لفافے میں بندے کی لاش کو پاؤ تو بندے نے جو دعویٰ کیا وہ اپنے نفس کے کہے پر کیا، اللہ کے کہنے پر نہیں کیا، اور اگر لفافہ خالی پاؤ تو جان لینا کہ بندے نے جو دعویٰ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا۔ جب وقت آخر آیا، آپ کا وصال ہو گیا، تدفین کا وقت آیا، تو سیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما قبر مبارک میں اترے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں ثانی مہدی، میرے ماں باپ ان پر قربان ہو، یاد دلاتے ہیں کہ فنکار نے اس طرح فرمایا تھا کہ بندے کی مہدیت کا اگر تم کو صداقت جاننی ہو تو بندے کے لفافے کو کھول کر دیکھنا، اگر لفافہ خالی ہو تو جان لینا کہ بندے نے جو دعویٰ فرمایا وہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر فرمایا تھا۔ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے مبارک کھول کر دیکھتے ہیں، لفافہ خالی ہے، خدا کا نور خدا سے مل چکا ہے۔ صداقت بتا دی، زندگی پوری صداقت پر۔ میاں نے تو فرمایا تھا کہ الف سے لے کے والناس کے سین تک بندہ مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہے۔ ساری زندگی حجت پیش کی جا رہی ہے، وصال کے بعد بھی امت کے لیے آسانی کے، ان کو بچا لینے کے لیے، ان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بولے کہ لفافہ کھول کر دیکھو، لفافہ خالی ہو تو جان لینا کہ بندے نے اللہ کے حکم سے دعویٰ فرمایا۔ آپ نے دوسری حجت جو پیش فرمایا کہ بھائی سید منیر قاتلو و قتلو کی صفت جو بندے کی ذات سے موصوف ہے، وہ اللہ کے حکم سے بندہ تمہارے حوالے کرتا ہے، بار امانت تمہارے کندھوں پر رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ وہ بار ہے جس کو اٹھانے پر ہاتھی کی پھسلیاں بھی ہو تو گھس جاتی ہیں، یہ ایسا ہے جیسے کہ لوہے کے چنے چبانے ہوں۔ یاد رکھنا کہ بروز پہلے روز کی جنگ میں تمہاری جیت ہوگی، ساری کائنات بھی تمہارے مقابلے میں آ جائے اور تم تنہا رہو تو پہلے روز تمہاری ہی فتح ہوگی اور دوسرے روز تمہاری شہادت ہو جائے گی۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی خاص بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو لوگ تہجد کے پابند ہوتے ہیں وہ وتر کی نماز عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں، اور تہجد پڑھنے کے بعد وتر لوٹا دیتے ہیں۔ یہ حفاظت اس مقصد سے کرتے ہیں کہ اگر عشاء اور تہجد کے درمیان وقت آخر آ جائے تو وتر خزانہ ہو جائے، اس نیت سے وتر پڑھ لیتے ہیں، پھر تہجد کے بعد وتر کو لوٹاتے ہیں، مگر میاں ایسا نہیں کرتے۔ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھتے تھے۔ محسن کی طرف سے آپ کو بشارت ملنے کے بعد کبھی بھی آپ وتر نہیں پڑھتے تھے، تہجد کے بعد وتر ادا کرتے تھے۔ کیا بات تھی؟ دیکھیے میں بستر پہ مرنے والا نہیں ہوں، میں بستر پہ مرنے والا نہیں ہوں۔ آقا نے فرمایا ہے کہ پہلے روز تمہاری فتح ہوگی، دوسری روز تمہاری شہادت ہوگی۔ میں بستر پر مرنے والا نہیں ہوں۔ یہ یقین محکم تھا مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت پر کہ آپ وتر کو تہجد کے بعد پڑھا کرتے تھے۔
مجھے حضرت علی یاد آتے ہیں. حضرت علی کی اس رات کی نیند یاد آتی ہے جب بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو حکم دے کر چلے گئے تھے کہ علی یہ امانتیں دے کر تم مدینے آ جانا. تو حضرت علی اس رات ایسے سوئے ہیں جیسا بچہ اپنی ماں کی گود میں سوتا ہے. اتنی گہری نیند سوئے ہیں کہ شاید چاروں طرف قتل کے لیے لوگ گھیرے ہوئے ہیں گھر کو, چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. اس وقت میں تو نیند اڑ جاتی ہے. آپ سو رہے ہیں, بڑے آرام سے سو رہے ہیں. پوچھے کہ مجھے یقین تھا کہ جب وہاں آ کر ملنے کے لیے کہا گیا ہے, امانتیں سونپ کر گئے ہیں, تو مجھے کوئی قتل کر ہی نہیں سکتا. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین محکم تھا کہ میں بستر پر میری موت آنے والی نہیں ہے, میری شہادت ہوگی. پہلے روز آپ کیا یقین کے ساتھ کہتے ہیں, یہ 60 صحاب, یہ 60 فقراء تو جیتے جاگتے ہیں, کاٹ کی پتلیوں کو لے کر لڑوں تو آج میں فتح پاؤں گا. ایک مظفر تو کیا ہے, 7 مظفر آ جائیں تو بندہ پہلے روز فتح پائے گا. یہ یقین تھا, یہ یقین محکم تھا. اسی لیے 45,000 کے لشکر کے سامنے میاں ٹھہرے ہوئے تھے اور نہت فقراء کو لے کر ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں 45,000 کا لشکر ہے, سب نشے میں ہیں, سب نشے میں ہیں, دھت ہیں کہ آج یہ چھوٹی سی جماعت کو مٹا کر چلے جائیں گے. چھوٹی سی جماعتیں کس طرح حاوی ہوتی ہیں, اسلام نے دنیا کے سامنے درس پیش کر دیا اور وہی ہو رہا تھا. جنگ بدر ولایت میں بدر کو پھر سے زندہ کیا جا رہا تھا, حجت قائم کی جا رہی تھی. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 فقراء کے ساتھ 45,000 کے لشکر جرار کو نہ صرف ہراتے ہیں بلکہ ان کو تتر بتر کر کے بھگا دیتے ہیں. اور دوسرے روز شہادت ہونی تھی, جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام نے مینوان فرمایا کہ بھائی سید خنمیر, نہ صرف تمہاری شہادت ہوگی بلکہ تم 3 جگہ دفن کیے جاؤ گے. سارا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. یہاں کی شہادت ہوتی ہے. جب شہادت ہونے کے بعد بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کے قریب میں اینل کا بھانجا گستاخی کرتا ہے اور پیر کے اشارے سے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کی طرف اشارہ کرتا ہے, تو میاں خان جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک اٹھتی ہے, ایک بار میں اسے ختم کر کے پھر اپنی جگہ لیٹ جاتی ہے. کفار پر, یہ دشمنان خدا و رسول پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیفیت کہیں دربار مظفر میں اگر یہ کیفیت آ گئی تو ہم تو ویسے ہی مار کھانے والے ہیں. یہ نورانی چہروں کو دیکھ کر ویسے ہی ہم پہ عتاب آنے والا ہے. اور یہ ایسا واقعہ کچھ پیش آ جائے, شیطان نے مشورہ دیا کہ ان کے سروں کو جدا کرو, سروں کو لے کر چلے, سروں کو لے کر چلے. 7 سروں کو لے کر 6 سروں کو لے کر چلے تھے. جب پٹن کے مقام پہ پہنچے تو اللہ نے وہ قرآن کی آیت کی صداقت دکھائی کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جاتے ہیں, ولا حیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہے البتہ تم کو اس کا شعور نہیں ہے. اللہ نے اس قرآن کی آیت کو زندہ دکھایا. بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آگے بڑھتا ہے, واقعہ زندہ ہے. قرآن کہتا ہے کسی کو شک پیدا ہو تو قرآن پہ شک کر رہا ہے, میاں کی سیرت پہ شک پیدا نہیں ہو رہا. شک اگر کوئی واقعے پہ کرتا ہے تو اس کا شک قرآن پہ ہو رہا ہے, اللہ کے دعوے پر ہو رہا ہے. اللہ نے کہا زندہ ہے تو ہم نے کہا زندہ ہے. تو سروں نے جب جماعت بنا کے نماز پڑھی تو ان کے دل میں پھر خیال پیدا ہوا کہ ہماری خرابی ہو جائے گی اگر اس طرح کا کوئی واقعہ وہاں پیش آ جائے. تو پھر شیطان نے مشورہ دیا, تو آپ ان 6 سروں میں سے ایک سر میاں ملک شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدراعظم کے جاگیردار تھے, ان کے سر مبارک کو ان کے رشتہ داروں نے واپس لے کر صدراعظم لے جا کر آپ کے جسد اثر کے ساتھ ملا کر دفن کر دیا. 5 سروں کو لے کر جب جانے کا خیال پیدا ہوا, یہ واقعہ پیش آیا, تو انہوں نے یہ کیا کہ سر مبارک میں سے جو ہڈیاں تھیں, گودا تھا, ان کو نکال دیا اور سروں میں بھوسا بھر کر اس کو چاپنیر لے جایا گیا. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تن جدا, سر جدا, پوست جدا, واقعات کچھ بھی پیش ہوئے ہوں, مہدی موعود علیہ السلام کی نقل مبارک تو صادق ہونا تھا. مہدی موعود علیہ السلام کے کہے ہوئے ہر لفظ کو
سچا ثابت کرنا تھا، اللہ نے تمام تر ماجرا لوگوں کے سامنے رکھا. اسباب کچھ بھی بنے ہوں گے لیکن حقیقت یہ تھی کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تن جدا، سر جدا، پوست جدا ہوا، 3 جگہ دفن ہوئے. مہدی موعود علیہ السلام کی حجت پوری ہو گئی. مہدی موعود علیہ السلام کو ثابت کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. بات آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں کہ معمور من اللہ ہستیوں کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جن کو اللہ اپوائنٹ کرتا ہے ان کو اللہ ثابت کر دیتا ہے. ہم کو ہم پیغام پہنچا رہے ہیں. ہم ثابت کرنے والے کون؟ ہماری ہستی کیا؟ ہم پیغام پہنچا رہے ہیں. جو خدا نے کہا، جو رسول خدا نے کہا وہ پیغام پہنچا رہے ہیں. ہم کیا ثابت کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں ہم تو تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سب سے پہلے مہدی موعود کی تبلیغ خود رسول اللہ نے کر دی. کسی بھی صحابی کے لیے، کسی بھی خلیفے کے لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. مہدی السلام کے لیے فرمایا کیا؟ فرمایا فَإِذَا سَمِعْتُم بِهِ فَآتُوهُ وَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. جب تم اس کے بارے میں سنو تو جاؤ اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اگرچہ کہ برف کے پہاڑوں پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام کی تبلیغ کس نے کی؟ رسول اللہ نے فرمائی ہے اور تاکیداً فرمائی ہے، اشد تاکید کے ساتھ کہا ہے. اب مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو پیغام سنا دینے والا ہوں. آپ ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا سکتے ہیں، ورنہ مان لے. ہم کیسے کہیں؟ رسول اللہ کے کہے کو جو نہ مانے ہمارے کہے کو کیا مانے گا؟ جو رسول اللہ کے کہے کو ماننے والا نہ ہو وہ میرے کہے کو کیا مانے گا؟ اور میرے کہے کی حیثیت بھی کیا؟ اللہ کے رسول کی بات جو علمت من اللہ کی بات تھی، وما ينطق عن الهوى کی بات تھی، اسے نہیں مانتا ہے تو میری بات کو کیا مانے گا؟ آج جو چھ میں گوئیاں ہو رہی ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کے مقام مرتبے کے خلاف لکھا جا رہا ہے. ایک ایک بات کو اٹھا کر ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ان کے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور یقیناً قیامت تک کے لیے یہ اعتراضات پر جوابات آتے رہیں گے. ہم کو صرف یہی پیغام دے دینا ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے. اگر کھڑکیاں بند کر کے اگر کوئی سوتا پڑا رہے تو حقیقت بدلتی نہیں. دن تو ہو چکا ہے، سورج چمک رہا ہے، اچھی طرح چمک رہا ہے. روشنی حاصل کرنا ہو تو کرو، ورنہ نیند کے غوطوں میں غفلت میں سونا ہے تو سوتے پڑے رہو. اگر کوئی نوح کی کشتی سے چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو لگا لے. ہم کو تو کشتی پیاری، ہم کو تو حفاظت کشتی کی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو مہدوی ہیں ان کو مہدی موعود علیہ السلام کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اور جب عمل کریں تو اے اللہ اس عمل کو ہماری نظروں میں آنے نہ دے، اس لیے کہ وہ عمل ریا ہو جاتا ہے اور وہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہے. اے بار الہ ہم وہ قیامت میں ہم عمل لے کر بھی آئیں تو ہم کو ہمارے ساتھ حساب کتاب نہ کر، اس لیے کہ تیری پوچھ زیادہ ہے، تیری مانگ زیادہ ہے اور ہم وہ عمل کر نہیں سکتے. اے بار الہ تیرا فضل سب سے بڑا ہے، ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ کر دے، ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ مت کر. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین و امام الاولیاء الکاملین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کے سزاوار ہے. ہزاروں درود و سلام ہو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خلیفۃ اللہ حضور مہدی موعود علیہ السلام پر. محترم سامعین حضرات، حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کائنات میں زمین و آسمان میں دو چیزوں سے رونق ہے. ان دو چیزوں کے بغیر نہ یہ دنیا ہے نہ یہ کائنات ہے. اس میں ایک انسان ہے اور دوسرے وہ چیزیں ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں. ان دو چیزوں سے ہی اس کائنات کی رونق ہے. لیکن اس بات پر، اس موڑ پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں صرف رونق اگر ہے تو انسان سے. اللہ تعالیٰ نے
انسان کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، اور دوسری جو چیزیں ہیں جو اس زمین پر اور آسمان کے نیچے اللہ جل نے تخلیق کی ہے، جو بنایا ہے، وہ صرف انسان کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ انسانوں کی خدمت ہے، اور بندے کو پیدا کیا ہے خدا کی عبادت کے لیے، اور عبادت کے ساتھ ضروری ہے کہ خدمت بھی انجام دے۔ عبادت اور خدمت کا زمین و آسمان جیسا چاند یا سورج یا دن اور رات کی طرح ہے۔ عبادت کے ساتھ خدمت بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے وہ گیا خدا کی خدمت کرتا ہے۔ جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے جیسا کہ وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں لوگوں کی خدمت کروں اور میرے گناہ معاف۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندوں کی خدمت میں اللہ کی رضامندی، یہ خدمت بہت جو ہے۔ تو خدمت کے کئی روپ ہیں ہمارے سامنے آئے تھے۔ اسلام کی، دین کی، مذہبوں کی باتوں کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ بھی ایک خدمت ہے۔ راستے سے پتھر پہ اٹھانا خدمت ہے۔ اداروں کا لوگوں کو جمع کرنا بھی ایک خدمت ہے۔ اور دیکھیں گے جتنے بھی ادارے ہوتے چاہے دنیا میں کسی مذہب و ملت میں ہو وہ سب پیڑ ہو گئے ہیں، اور جو چیز للہیت کے جذبے کے تحت اللہ واسطے جو خدمت انجام دیے تھی وہ صرف مذہبی ادارے ہوتے ہیں، مذہبی مقرر ہوتے ہیں۔ آج شب قدر کا جلسہ ہو یا شب معراج کا جلسہ ہو یا میلاد النبی کا جلسہ ہو، جتنے بھی دینی مذہبی کمیٹیاں اقصائے ہند میں پھیلی ہوئی ہیں وہ ایک ایک جلسے پر آپ کو سن کر تعجب ہوگا 15 تا 20 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ ایک رپورٹ پڑھنے کا رحمت عالم کمیٹی ہے، رحمت عالم کمیٹی ہے، وہ حال ہی میں ایک کانفرنس منعقد کی تھی، اس کا خرچہ ہوا 45 لاکھ روپے۔ تو 3 مقررین لیے ہیں، ایک 15-20 ہزار روپے اس کے ساتھ۔ تو بتائیے کہ للہ کے جدا کہاں ہے؟ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج کے پورا شوق دور میں جو مہنگائی عروج پر ہے لیکن مذہبی قوم میں یہ جذبہ ہے، یہ پیار ہے کہ للہیت کے ساتھ خدمت کیے جا رہا ہے۔ یہی بڑی بڑی نعمت ہے۔ تو دوسری زیادہ خدمت کا جو سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بزرگان دین کی زیارت کو جاتے ہیں، وہاں مجاور خدمت کرتا ہے، حضور کی خدمت کا جس کا بھی آستانہ ہے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہم جاتے جاتے اسے کتنا کچھ خدمت کر کے جاتے ہیں کیونکہ وہ خدمت کر رہا ہے۔ لیکن ایک جو چیز اہم چیز ہے، اب آپ غور کیجئے، ہم پیدا ہوئے، آنکھ کھولے تو ہمارے والدین ہوتے جو ہماری خدمت کرتے ہیں، دن کو رات کو سب وقف کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، آدھی رات ہو، بخار ہو، کچھ بھی اپنا آرام اچانک ہماری خدمت کیا جاتا ہے۔ تو ہماری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو والدین ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو ناراض رکھتا ہے، ناراضگی دیتا ہے یا تکلیف دیتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو پروردگار عالم دوزخ کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے، دوزخ کے دروازے۔ تو سب سے زیادہ جو مستحق خدمت کا ہے وہ ہمارے والدین۔ تو اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ والدین سے ہی زندگی بنتی ہے، والدین سے زندگی۔ اور ایک بات کہتا چلوں کہ ہم دیکھے ہیں جب تک امان اللہ خان صاحب کی والدہ زندہ تھی ان کی ترقی تھی، ان کا عروج تھا۔ جیسے ہی ان کی والدہ کا انتقال ہوا ان کو زوال بدا ہوا۔ یہ ہمارے سامنے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ بعض ذرا بہت ان کے قوم کیا کہتے تھے جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، فوراً بھیج دیتے تھے ان کے میں جاؤ اللہ سے پوچھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ سنبھل کے آؤ، سنبھل کے بات کرو، دعائیں دینے والی تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو بتائیے اسے کوئی ماں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے آج ہمیں طاقت ہے، قوت ہے، ہم جوان ہیں تو ماں کی طرف باپ کی طرف کف نہ کریں، کسی نظر تو نہ دیکھیں، بلکہ رحمت کی نظر بھی ڈالنا ہے۔ اس لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
ماں باپ کے چہروں پر خوشی کے ساتھ نظر ڈالنا بھی عبادت ہے. اور اویس قرنی جو مقام پایا ہے، حالانکہ حضور کو نہ دیکھے ہیں، وہ کیا ہے؟ ماں کی خدمت سے پایا ہے. ماں کی خدمت سے سب کچھ مل جاتا ہے. آخر کے پر ہے ماں کی خدمت کے نیچے جنت ہی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ جب تک ہم زندہ رہیں خدمت انجام دیتے، چاہے ماں باپ کی ہو، قوم کی ہو، ہر لحاظ سے. خدا حافظ. محترم سامعین، سب سے پہلے میں پروردگار عالم کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو آج کے اس مصروف ترین دن میں، اس مصروف ترین دنیا میں اللہ کی، رسول اللہ کی اور خلیفۃ اللہ کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کبھی اگر اتفاق سے ہم یہاں پر نہیں آتے ہیں اس مجلس میں تو ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے، اس بات کا محاسبہ کیجیے. آپ جب آتے ہیں تو اللہ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اگر اس محفل میں نہیں آئے تو وقت تو یوں بھی گزر جاتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے نہیں گزرتا. اس مجلس میں آپ جب آتے ہیں تو ہفتے میں کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، حالانکہ پورے ایک ہفتے میں 168 جو ہے آورس ہوتے ہیں، 168 آورس. اس میں آپ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اگر آپ جو سے نکالیں گے تو دین کی باتیں سنیں گے اور جا کر دوسروں کو سنائیں گے. آپ کی زندگی اور آخرت بن سکتی ہے، آپ کے اعمال سنور سکتے ہیں، دینی معلومات ہو سکتی ہیں. تو میں جو ہے تمام کا جو ہے شکریہ بجا لاتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں ہر ہفتے کی طرح کہ نہ صرف آپ آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی ضرور لائیں. کم از کم ہفتے میں 1 بار آپ یہاں آئیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے دینی معلومات حاصل ہوں گے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مجلس کو قبول فرمائے اور خاتمین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنا دیدار عطا فرمائے. آئندہ اتوار کو حضرت مولانا سید علی مرتضیٰ فراز میاں صاحب جو ہے حضرت سید محمد ابجی میاں شہید کی شہادت کے بارے میں بیان فرمائیں گے. یہ وہ عاشق مہدی ہے جنہوں نے 17 یا 19 سال کی عمر میں عشق مہدی کے اندر اپنی زندگی کو قربان کر دیا. تو جو ہے ان کی سیرت آئندہ اتوار کو جو سو بیان کی جائے گی. آپ ضرور آئیے. اب یہ جو ہے مختصر سا جو ہے کام کے بعد جو اللہ دیا ہے اس کے بعد مقدس تسبیح ہوگی اور اجتماع اختتام کو پہنچے گا.